اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم انشاءاللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج سے کافی سال قبل میرے خیال سے 86 14 اور 18 تقریباً 32 سال سے زیادہ ہو گیا ایک مضمون لکھا تھا. الگ الگ نام سے گزرا. ایک زمانے میں دا اسمائلنگ بائبل بھی لکھا تھا. تو وہ ایک مشترکہ معجزہ ہے قرآن اور بائبل کا، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ بائبل بھی اللہ کی طرف سے آیا تھا اور قرآن بھی اللہ کی طرف سے آیا ہے. اور یہ صرف فرق اتنا ہے کہ بائبل میں بہت سارے عظیم باتیں ہیں، لیکن کچھ تحریف کر لی ہے. وہ تحریف سے بچ جائے تو بائبل بھی بہت قیمتی باتوں سے انسانوں کو نوازتا ہے. اس میں ایک بہت ہی قیمتی بات یہ ہے کہ قرآن میں فرعون کے لاش کا محفوظ رہنے کا ذکر ہے، جو ایک معجزہ ہے اور 2000 سال اس کے ڈوبنے کے بعد بتایا گیا. اور بائبل میں ایک لاش کا محفوظ کرنے کا ذکر ہے، اور وہ یوسف علیہ السلام کا. اور یوسف علیہ السلام جب فوت ہو رہے تھے تو وصیت کیے تھے اپنے بھائیوں اور شاگردوں سے کہ میرے لاش کو رکھو، اور جب تم کو نجات ملے گا مصر سے تو میرا لاش ضرور ساتھ لے جانا. اور ان سب سے وعدہ لیے، یعنی اتنا اہم بتایا یہ بات کہ وعدہ لیے. promise me, he said, that when God leaves you out of Egypt, you will carry my body with you. تو یہ یوسف علیہ السلام کا لاش تابوت میں وہ لوگ رکھ دیا، مصر میں دفن نہیں کیا، لیکن 400 سال لگ گیا اس نجات کو ملنے میں. موسیٰ علیہ السلام کے ٹائم میں 400 سال بعد فرعون سے نجات ملا، اور یہ بحر کلثم کے پاس گئے. بحر کلثم کا پانی 2 حصوں میں ڈیوائیڈ ہو گیا، اور بیچ سے موسیٰ علیہ السلام یوسف علیہ السلام کے تابوت کو لے کے گزرے بنی اسرائیل کے ساتھ، اور پیچھے سے فرعون آیا، غرق ہو گیا. اور اس کے لاش کو محفوظ کرنے کا قرآن میں 92 نمبر آیت سورہ یونس کا ہے، اس میں ذکر ہے کہ اس کو محفوظ کیا گیا. اور اس کے بعد پھر 1300 سال بعد دکھایا گیا، قرآن کے نزول کے 1300 سال بعد 1898 میں مرنپٹا کا لاش دریافت ہوا. مرنپٹا کا لاش ایسا ہے کہ وہ مورس بکل نے آئیڈینٹیفائی کیا کہ یہ وہی ہے فرعون جو ڈوبا تھا. مگر اللہ کا فضل ہے کہ جتنے بھی فرعون ڈوبتے تھے سب کا لاش محفوظ کیا جا رہا تھا. اللہ کو پتہ تھا بعد میں ڈرامہ کریں گے عیسائی اور کرسچن لوگ، تو سب کا لاش محفوظ تھا. اب کرسچن یہودی جس کا بھی بولے یہ نہیں ڈوبا تھا وہ ڈوبا تھا، تو مرنپٹا کا باپ بھی موجود ہے رامزیس 2، اس کا باپ سیٹی 1، اس کا باپ رامزیس 1. یہ سب بہت سارے لوگوں کا لاش محفوظ ہے. اب قرآن صرف اتنا بولتا ہے کہ جو ڈوبا تھا وہ محفوظ ہے. اب کرسچن یہودی رٹتے رہے یہ نہیں ڈوبا تھا وہ ڈوبا تھا، بھائی اس کا بھی محفوظ ہے، سب کا محفوظ ہے. تو یہ بہت بڑا قرآن کا معجزہ ہے. اور یہ مشترکہ معجزہ قرآن اور بائبل کا جو ہوا، یہ بہت ہی زبردست ایک معجزہ ہے کہ جس وقت یوسف علیہ السلام کا لاش گزرا اسی وقت 400 سال پرانا لاش گزرا، اسی وقت فرعون کا ڈوبنے کا واقعہ ہوا، اسی معجزاتی راستے پر پانی کے 2 دیواروں کے درمیان میں، اور اسی وقت فرعون کے لاش کو محفوظ کیا گیا. سب سے پہلے تو 2 مہینہ بحر کلثم کے اس طرف اس کا لاش پھینک دیا تھا پانی نے. تو وہ 2 مہینہ میں نے ایک مضمون لکھا ہے کہ یہ اللہ نے محفوظ کیا، کیونکہ جب مصر کے لوگ پریشان ہو گئے کہ فرعون واپس نہیں آ رہا، پیچھا کرنے گیا تھا تو کہاں رہ گیا، تو پھر اس کا جب لاش ڈسکور کرنے جاتے ہیں تو پتہ نہیں کتنا لمبا سفر تھا یہ. تو اگر 2 مہینہ بھی لگا، کم بھی لگ سکتا ہے زیادہ بھی لگ سکتا ہے، لیکن دھوپ میں 24 گھنٹہ دن رات کھلے میں تھا، دھوپ کے نیچے تھا. تو پھر اس میں یہ ہوا ہوگا کہ جب وہ اس کو لاش ڈسکور کیے ہوں گے تو 600 فرعون کے جو سولجرز تھے وہ بھی ڈوب گئے تھے. تو ان کا لاش تو بالکل ختم ہو گیا ہوگا، چیل کھا لیا ہوگا، ادھر پتہ نہیں کیا کیا ہوا ہوگا، اور دھوپ سے بالکل برباد ہو گیا ہوگا، ہڈی کا ڈھانچہ رہ گیا ہوگا. لیکن اس 600 ہڈی کے ڈھانچوں کے درمیان میں ایک فرعون کا لاش گوشت سمیت تھا. اس لیے گوشت سمیت تھا کیونکہ اس کو پھر لائے مصر میں، اور اس کو ہنود کیے، مسالہ لگائے، امبان کیے،
اور اس کا لاش محفوظ کیا، اور آج بھی مصر میں اس کا لاش محفوظ ہے، موجود ہے، آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ یہ مضمون اتنا قیمتی مضمون تھا کہ اس مضمون سے ڈر کر ایک صوت الاسلام میگزین تھا، اس میں پرنٹ ہوا تھا، تو صوت الاسلام کے میگزین میں پرنٹ ہوا تھا، اور وہ ایک بشپ ٹی ناصر تھا گجرانوالہ میں، اس نے جب یہ مضمون پڑھا تو اتنا غصہ آ گیا اس کو، میرے کو ایک ای میل لکھا، اس میں میرے کو بہت ڈانٹا، اور آخری میں لکھا کہ اور یہ بھی بولا کہ کوئی ہوش مند انسان ایسا کام نہیں کر سکتا جو تم نے کیا ہے۔ اور پھر اور بھی ایک آدھ سوال وال تھا، بولا کہ جا کے سو جاؤ، تم کو کافی جواب دیا گیا، سو جاؤ۔ ارے بھائی کائے کو سو جاؤ؟ بہرحال تو وہ بشپ ٹی ناصر نے ایک میگزین نکالتا تھا اس کا کلام حق تشدد، تو اس میں لکھا کہ الیاس ستار ایک بندہ ہے کراچی میں، چونکہ بی کام ایل ایل بی لکھتا تو وہ بولے ایک الیاس ستار کے نام کا وکیل ہے، اور وہ لکھ رہا ہے کہ چونکہ 10 کمانڈمنٹس فلم میں فرعون ڈوبتا نہیں ہے، اس لیے بائبل کا وہ آیت غلط ہے جو بولتا ہے کہ فرعون ڈوب گیا تھا۔ میں نے اس کو لیگل نوٹس بھیجا کہ تم نے اتنا بڑا غلط بات کیوں کیا؟ میں نے تو یہ نہیں کہا، میں نے تو بائبل کو صحیح ثابت کیا، بلکہ بائبل اور قرآن کا مشترکہ معجزہ میں نے لکھا ہے۔ تو وہ اتنا گھبرا گیا، اس کو جب لیگل نوٹس میں نے بھیجا 10 کروڑ کا کہ یا 10 کروڑ روپیہ دو یا پھر غیر مشروط معافی مانگو، تو پھر وہ 29 جولائی 2005 کو، اور وہ غیر مشروط معافی مانگا، اور اتنا خوبصورت انداز میں بولا کہ آئی ٹینڈر انکنڈیشنل اپالوجی ٹو یور کلائنٹ۔ شام کو میں نے نوٹس اس کو بھیجا ٹی سی ایس سے، صبح 10 ساڑھے 10 بجے اس کا فون آیا، اور اسی دن ٹی سی ایس سے وہ روانہ کر دیا، اور وہ میرے پاس ایک کاپی میرے کو بھیجا اور ایک کاپی میرے وکیل کو بھیجا۔ تو یہ ہے اس کا غیر مشروط معافی مانگنا، اور اس میں لکھا ہے ٹینڈر انکنڈیشنل اپالوجی ٹو یور کلائنٹ مسٹر الیاس ستار۔ تو یہ تھا انکنڈیشنل اپالوجی کا، اور اس کے بعد میں نے کورٹ میں کیس کیا تھا، پھر رقبہ میں، تو وہ لمبا کہانی ہے تو وہ آپ دیکھیے گا، لیکن تاریخ میں پہلے دفعہ کسی بشپ نے اپنے لیٹر پیڈ کے اوپر میں لکھ کر انکنڈیشنل اپالوجی کسی مسلمان سے مانگا۔ یہ بہت خوبصورت خبر ہے، اور اس سے اس مضمون کا قیمت آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا قیمت ہے اس کا۔ یہ اتنا بڑا معجزہ ہے کہ اپنا امام بارگاہ میں بھی میرے کو بلائے تھے اسپیچ دینے کو، اور یہ کراچی یونیورسٹی میں بھی اس کے اوپر میں اسپیچ ہوا تھا، اور امریکہ میں ایک بیپٹسٹ کرسچن نے اس کو پڑھ کر اسلام قبول کر لیا۔ یہ بہت خوبصورت مضمون ہے، اس کو کرسچن لوگ بھی بمبارڈ بولتے ہیں، اور بہت لوگوں نے سراہا ہے۔ آپ بھی اب زندگی کا مشن بنائیے کہ اور چیزوں کے ساتھ اس کو ضرور شامل کرے اپنے گفتگو میں، اپنے اداروں میں، اس کے اوپر تقریر لوگوں کو بولے کہ مضمون پڑھ کر تقریر کرو۔ میرے کو بھی جو بلائے گا اس کے خدمت میں حاضر ہوں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔